ان کے گھر سے مرزا قادیانی کی تحریرات سے ثابت کیا ہے کہ پہلے مرزا قادیانی آتا ہے قرآن سے بھی پہلے، کہ قرآن کی ایک آیت تو پیش کر دی دلیل کے طور پر، اب اس آیت کو سمجھنا کیسے ہے؟ کخ پتہ نہیں قادیانیوں کو۔ اس کا حل خود انہوں نے خود دیا، مرزا قادیانی نے دیا ہے کہ بھئی آیت اگر لگا دی ہے تو حدیث اس کے مقابلے میں پیش نہیں کرنی۔ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ آیت کی تفسیر جو ہے وہ حدیث نہیں کر سکتی، میری وہی کرے گی، کیونکہ حدیث ضنی ہے، حدیث ضنی ہے معاذ اللہ، اور میری جو مترلے شلوار والی جو وحی ہے وہ قطعی اور یقینی ہے۔ تو اب بتائیں کہ قرآن جو ہے وہ پیش کیا جائے، اس میں دلیل کوئی نہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد میری وہی ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے تو سب قرآن سے پہلے تو اس کی جو ہے وہ ٹٹی موتر والی وہی ہوگی۔ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ الہام بنیاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر الہام بنیاد ہے۔ تو پہلے تو الہام پہلے آ گیا، قرآن بعد میں آ گیا۔ اور بھی بڑے حوالے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا جی، وہ نیچے کوئی کہہ رہا ہے ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو، ٹپ ٹپ کر کے بھاگ جاتے ہیں، آتا کوئی نہیں۔ آؤ بھائی، کس نے کرنی ہے بات؟ ہے کسی میں ہمت بات کرے؟ اگر بھائی قادیان کے مردوں کا دودھ پیا ہے بقول مرزا قادیانی کے، تم نے قادیان کے مردوں کا دودھ پیا ہے تو آؤ کر لو بات۔ لیکن عثمان بھائی، یہ مرزا قادیانی تو اپنی بات سے خود ہی جھوٹا ثابت ہوتا ہے نا۔ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ قرآن اس کے منہ کی باتیں ہیں، اور دوسری طرف کہتا ہے الہام والی باتیں پتہ نہیں کہاں سے لے آتا ہے یہ۔ تو اس کا کوئی دماغ جو ہے وہ کوئی تھا بھی، ہے یہ بس مطلب کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کو ثابت کرنے کی کہ اس کا دماغ ہے؟ بس گھر لینا ہے بھائی، میں اب کہہ دوں مجھے الہام ہوا ہے، مجھے الہام ہوا ہے مرزا قادیانی ابھی بھی جو ہے وہ ٹٹیاں موتراں ٹٹی موتر کر رہا ہے، جہنم واصل ہو چکا ہے، وہاں پہ ٹٹی میں زرق ہوا پڑا ہے۔ تو مانیں گے یہ؟ ابھی ان کا وہ چیمہ آیا ہے، وہ الہام اور اپنی وحیاں بیان کر رہا ہے، کہتا ہے میں رسول ہوں۔ پھر وہ ایک جگہ پہ خود کہتا ہے کہ نبی کو غیب، نبی وہ ہوتا ہے جس کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں، کہتے ہیں مجھے غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ مانتا ہے کوئی ان میں سے؟ آج تو وہ ایک ویڈیو پوری، شاہ جی ابھی آئیں گے، وہ شاہ جی جو ہے نا ہماری چندہ آپی ان کے ہسبینڈ، وہ آئیں گے، انہوں نے ایک پوری براڈ ایک ریکارڈ کی ہے قادیانیوں کی، اس میں جناب انہوں نے اپنے ہی نبی کی وہ چھترول کی ہے، وہ چھترول کی ہے کہ بس چھڈ ہی گلا دے دو، وہ چھترول کی ہے انہوں نے، گالیاں نکالی ہیں، اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ گالیاں تے پھر مرزا نو بھی پئیاں سی۔ یہ تے تہاڈے سچے ہوਣ دی دلیل ہو گئی کہ بھائی جو بھی نبی اٹھتا ہے اس کی مخالفت تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ وہ جی ڈسکو ڈسکو بھائی کوئی آ گیا نا، ڈسکو لگ گیا کوئی۔ ہاں جی جناب فرنٹ لائن صاحب۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ جماعت قادیانیہ سے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، تسی جی اپنا تعارف کروا دیں۔ تسی قادیانی ہو؟ آپ احمدی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، کیا ہیں آپ؟ اہل سنت والجماع۔ اچھا، پٹھان ہیں؟ پٹھان؟ ہوں، نہیں نہیں نہیں، کیا ہیں آپ؟ پاکستانی۔ پاکستانی ہیں؟ یس۔ پاکستانی کوئی مذہب ہے؟ ہاں، پاکستانی میں کوئی مذہب ہے؟ تجھے پوچھا کدھر سے ہے، میں پاکستان سے ہوں، مذہب تو مسلمان اسلام ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے ہیں،
اچھا مرزا انجینئر کو آپ سنتے ہیں؟ مرزا کون؟ اچھا افضل بھائی کہہ رہے ہیں یہ ہزارہ سے لگ رہے ہیں. نہیں ہزارہ سے نہیں ہے. اچھا آپ احمدی بھی نہیں ہیں، قادیانی بھی نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت سے ہیں. اہل سنت جو بندی ہیں یا آپ اہل سنت ہیں؟ سنی مسلم. اہل حدیث ہیں؟ کیا ہیں آپ؟ سنی مسلم. سنی حنفی مسلم. حنفی. حنفی دیوبندی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. نہیں دیوبندی نہیں کس ہے. موضوع پہ بات کریں گے؟ کس موضوع پہ آپ بات کریں گے؟ آپ قادیانی ہیں؟ ہم آپ کو جناب مرزا قادیانی صاحب کی سچائی کی دلیلیں آپ کو دیں گے، آپ مانیں گے؟ ایک کوشچن پوچھنی تھی. پوچھیں. وہ جو ان کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جو انڈیا میں جو ہے قادیان اس کا بھی بیان ہے. تو ہمیں تو قرآن میں دیکھا ہے اس کا کوئی مطلب بیان نہیں ہے، نہ کوئی بیان ہے اس کی گھر کا. تو یہ کیا کوشچن ہے قرآن میں؟ یہ کہتا ہے نظام بک عثمان جو تسی جو بیٹھے ٹوپی والا یہ کہتا ہے کہ مکہ مدینہ اور قادیان کا مینشن ہے. ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے؟ قرآن کی تو حدیث اس نے کب کہا؟ اس نے کب کہا ہے بھائی؟ اس نے کہا روحانی خزائن والیوم نہیں یاد ان یہ ہے کون ہے یہ وائٹ پگڑی والا ہے کون؟ پتہ نہیں کیا نا نہیں اس قادیانی ہے نا. تو اس نے کہا ہے کہ مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ قادیان کا بیان ہے. ہاں تو اس اس نے کی کب بک ہے کہا؟ روحانی خزائن یا فزائن نا نہیں صحیح پتہ پر میں اس پڑھ کی لیا. روحانی خزائن اس کی تو نہیں ہے یار. اس کی ہے اس کی ہے. اچھا اس کا نام نا مرزا مسرور ہے. نہیں اس کا جو دوسرا سی قادیانی جو دوسرا اس کا باپ ہوگا جروی بہت سارے آگے وہ مرزا غلام احمد قادیانی. بالکل وہ والا ہاں جی. جی. پھر سو یہ بس گیمیں کھیلتے ہیں بس گوجج پیسے باڑ لے تو بس ایکسٹرا نیو کھاؤتس تو ریلیجن بنا لیندے ہیں آگے تو بس گوجے پرو پیٹ پرو بس اور کی ہے. عوام بھوکی مر رہی ہے پاکستانی تو اپنے کلٹا بنا رہے یہ ہو رہا. جاؤ فلسطین جاؤ کھلو جاؤ عراق جاؤ ادھر کیا پھس کر رہے ہوں اسی مادی ہیں یہ ہیں وہ سب بس پیسے کے لیے کر رہے ہیں بس. دوجا چاچا دوجا چاچا انہاں دا جو کیا نا وہ آگا خان ادھر گھوڑے بیچ رہا یو کے وچ اسماعیل آغا خان. وہ آگا خان ہاں جی. اچھا آپ میوٹ کریں اور کسی سے بات کرتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا شاہ کیا نام ہے ان کا؟ میرا نام بڑا اوکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا شنزے جٹ یو کے کوئی ایسا لکھا ہے جی. شنزے یو کے شنزے جٹ یو کے. جی جناب مائک ان میوٹ کیجیے گا. نہیں یہ کوئی بات نہیں کر رہے. اچھا جی بریو ہے ہمارے ساتھ بریو لیڈر. جی جناب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ جو جماعت احمدیہ ہے یہ جو خلیفہ ہیں ان کے پتہ نہیں کون سے چوتھے یا پانچویں تو آپ کا کیا موقف ہے ان کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو تھے مرزا غلام احمد قادیانی وہ امام مہدی بھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کے نسبت جوڑتے ہیں، کہتے ہیں وہ عیسیٰ مسیح موعود بھی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا موقف ہے ان کے بارے میں؟ جی ہم بھی مانتے ہیں کہ مرزا صاحب مسیح موعود تھے. 2 سال وہ عورت بنے رہے اور پھر ان کو حیض آیا اچھا اور حیض آنے کے بعد وہ کھوتی والا ان کو حمل ہوا. نہیں ایسے تو نہیں ہوتا نا، یہ پہلے عورت بنے بندہ پھر مرد بن جائے، یہ تو نہیں ہوتا. ایسے جو اللہ کے نبی اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ نہیں عورت نہیں بن سکتا کوئی بھی؟ اس کی کوئی بلاول والی خرابی ہے، وہ فنی خرابی.
نہیں عورت والی بن سکتا ہے، وہ ہوتا تو مرد ہی ہے نا، اصل میں اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے، عورت بنایا ہے، تو اپنی جنس چینج کر رہا ہے، تو یہ تو اسلامی قوانین کے خلاف ہے نا، بالکل وہ بالکل قدرت کے اس خلاف میں جا رہی ہے اسلامی یہ تو قوانین، بات۔ اس میں اسلامی بھائی قانون کیسے ٹھیک؟ اسی تھے یو کے بورن اینڈ ریزڈ نا، ٹھیک ہے یار اس ایک سب بندہ بات کرے، ایک منٹ بھائی، فرنٹ لائن بھائی، اب آپ نے بات نہیں کرنی، مہربانی، بریو صاحب بات کر رہے ہیں، تو دلیل دیں کہ کوئی بندہ عورت نہیں بن سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ عورت، جو بندہ عورت، جو مرد سے عورت بنتا ہے تو وہ نیچرلی تو نہیں بنتا نا، قدرت نے اس کو مرد بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قدرت کے کاموں سے مطمئن نہیں ہے، ہیپی نہیں ہے، وہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے کہ نہیں میں مجھے مرد کیوں جناب، بنایا۔ وہ کہتے ہیں جناب اللہ نے مجھے بنایا، 2 سال عورت بنایا، حیض بھی آیا، اور 2 سال جو گدی کو ہوتا ہے حمل، 10 مہینے کا ہوتا ہے نا، تو وہی حمل ہوا، اور وہ روحانی عمل ہو کے مجھ سے ہی عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ہی عیسیٰ نکل گیا باہر، تو اس طور سے مسیح موعود مانتے ہیں جی، آپ مانتے نہیں؟ یہ ہم تو مسیح موعود نہیں مان سکتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا وہ خود کہیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو لوگ تو ان کو پہچان لیں گے، ان کے خود جا کے ان چلے کے اوپر میں ایمان لائیں آپ گے۔ کو ان کا معجزہ سناتا ہوں، آپ معجزہ سنیں، آپ ضرور مان جائیں گے، سنائے آپ ایسے معجزہ، معجزہ سنائے آپ ان کا، سنائے معجزہ۔ آپ کے تو بڑوں نے بھی معجزے ماننے ہوئے ہیں۔ مجھے بس چلو میں آپ کو معجزہ سناتا ہوں۔ معجزہ ایسے ہوا کہ ایک بار مرزا صاحب کو کولنج ظہیری وہ ہو گیا، اور 16 یہ دن دوبر کلانج سے خون حضیری یہ جاری کیا تھا۔ ہوتا ہے، کلنجی یہ کا کیا تیل چھوڑو، بیماری ہے، پہلے یہ تو بتائیں۔ ایک کلنج کیا ہے، یہ کلنجی کا تیل ہے۔ بواسیر ٹائپ ایک ہوتی ہے چیز، اچھا اچھا، بیماری ہے، چلے ٹھیک ہے، آگے۔ جی وہ ہو گئی، اور 16 دن دوبر سے خون جاری ہوا۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے، یہ کیسے، جو گھبراہٹ کیسے ہے یہ آپ کے امام، آپ یہ امام کیا، امام کی ٹوائیں پرابلم ہے یار، یہ کیا ہے یار؟ جیسے بھائی یار ڈاکٹر آپ صاحب نے کیوں نہیں مانتے اتنی بڑی نشانی؟ یار آپ بھائی یار پہلے مجھے حوالہ پڑھنے دیں، آپ کیوں نہیں مانتے یار؟ میں آپ کو منواؤں گا، آپ مجھ سے حوالہ اور جو طلب ٹوکا کریں، درد ہے منگنا ہوگا۔ آپ مجھ سے حوالہ طلب کریں، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، یہ سنیے گا حوالہ، یہ میں نے لیپ ٹاپ آن کر لیا ہے۔ آپ جو ہے نا وہ پاکستان میں بس انہی حالات میں آپ نے بیٹھے رہنا ہے، آپ کو نہیں 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 یار، مولویوں اسی نے نا اسی پڑھانا نسلی کچھ، بندے آپ ہیں، کو مولویوں نے کچھ نہیں بتانا، اصلی بندے ہیں، آپ ملک کو دی مولویوں نے قربانیاں بھی کچھ نہیں دیتی بتانا۔ ہیں، شہید ہے۔ بھائی اصل بات کی طرف آؤ نا، یہ ہاں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی امام مہدی تھے مرزا سے جو آپ کے ہیں، یہ امام مہدی تھے، یہی مسیح موعود ہے؟ کیا نشانیاں ہیں ان میں جو کوئی مانے ان کو مہدی یا ہاں، امام، بس یہ بتائیں۔ ٹپی لائی میں پڑی بتاتا جب ہوں، وہ آنے والے کے لیے یہ نشانی تھی کہ وہ 2 زرد رنگ چادروں میں آئے گا، تو جی مرزا جی، صاحب کو 200 دفعہ دن میں ٹٹی اور موتر آتا تھا، تو وہ بھی پیلی ہی ہوتی تھی اور چادر بھی پیلی، تو اب یہ نشانی میچ ہوئی کہ یار آپ بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ فرنٹ لائن صاحب نیچے اتر جائیں، آپ مرزا صاحب کی جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں۔ ایک منٹ، آج یہ حوالہ سنیں، جلد 19 یہ ہے، دیکھیں آپ صفحہ، کے جو اپنی جماعت کے بندے ہیں یہی اپنے اس خلیفہ پہ، اپنے جو امام پہ ہنس رہے ہیں، تو آپ ہمیں کہتے ہو جی آپ ان کو گالیاں دیتے ہو، یہ دیتے ہو۔ وہ ہنس رہا ہے یار، وہ جو بندہ وہ ہے جو آپ کی نیچے اپنی گیا ہے نا، جماعت وہ کا فرنٹ بندہ ہے لائن، نا، یہ آپ کے کیسے امام ہے مرزا صاحب کے، یہ آپ کے دیکھیے، اپنے ہی بندے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں بندے، میں بھائی میں پوری جماعت کا پورا موقف بتا رہا ہوں، آپ غلط سن رہے ہیں، یہ سنیں، جلد اچھا 19 بولے، ہے، مرزا صاحب کی کرے کتاب ہے، موقف۔ اور صفحہ 60 ہے، جلد 19 ہے، صفحہ 60 ہے۔ کیا مجھے کہتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح عیسیٰ ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھا نہ سکتا۔ اب وہ نشان جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ ہے جلد 22 میں، صفحہ ہے اس کا 246، نشان نمبر 85 ہے، وہ ایک مرتبہ کولنج ظہیری سے میں سخت بیمار ہوا اور 16 دن دوبر کی راہ سے خون آتا رہا۔ سبحان اللہ کہیں آپ۔ اچھا، یہ سبحان اللہ سخت کہنے والی درد تھا، بات ہے۔ سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے، اور پھر میں اس طور سے دعا کی اور ٹھیک ہو گیا۔ ہے کوئی آج تک معجزہ آپ لا سکتے ہیں کوئی ایسا؟ یہ معجزہ ہے ان کا، یہ اس میں معجزے والی کیا بات ہے؟ یہ سن کے ہی وہ بندے کو میں نیند بتاتا آ ہوں رہی معجزہ ہے، آپ کیسے، کہہ رہے وہ ہو میں معجزہ بتاتا ہے۔ ہوں معجزہ کیسے ہے، دیکھیں بحث نہ کریں، میں بتاتا ہوں معجزہ ایسے ہے کہ اس وقت
جو دوسرے لوگ تھے یہ بیماری پھیلی تھی ان کو 10 دن دوبر سے خون جاری ہو رہا تھا، کسی کو 12 دن ہو رہا تھا، تو مرزا صاحب کو 16 دن ہوا، عاجز کر دیا سب کو کہ میں سب سے زیادہ میرے ہوا ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ تو بیماری ہے، کسی کو 2 ہفتے میں ہو جائے، کسی کو 6 ہفتے، اس میں موجنے والی کیا بات ہے؟ یہ تو پھر موجنے آپ بیان کیوں نہیں کرتے ہو مانتے، آپ اپنے آپ امام کیوں کے نہیں پھر دوسروں کو مسیح موعود مانتے، آپ کیوں نہیں مانتے دوسروں کو کہ یہ جن کو آپ جو ہوتا ہے؟ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو مسیح موعود مانے ہم؟ آپ ان کو پھر کیوں نہیں مانتے؟ کن کو؟ نہیں نہ مانتے، یہ سچے ہونے کی نشانی ہے کہ یہ لوگوں نے کیا مان سچے لیا۔ ہونے کی نشانی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایسے خون آئے گا تو یہ تو وہ تو یہ معجزہ ہوگا؟ یہ ایسے سنا کبھی آپ نے پہلے؟ میں ایک اور موضوع، یہ نشان 85 تھا نا، میں آپ کو نشان نمبر اور بھی اگر موضوع یہ آپ کو دل کو نہیں لگا تو اور سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے دل کو یہ موضوع نہیں ٹھیک اچھا ہے، لگا بات میں سنیں، اور میری بات سنیں، میں آپ کی جو دوسری بروڈ ہے نا جماعت احمدیہ کی، وہاں بھی جاتا ہوں، میں بدتمیزی نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے یہ جو ترجمہ آپ نے غلط کیا ہوا، اپنی مرضی سے کیا ہوا، اوٹ پٹانگ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو تو میں مان لوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آپ مرزا صاحب کو آپ کو جو باقی جو مسلمان ہیں وہ بھی ان کو امام مان لیں گے یا مسیح موعود مان لیں گے، اس طرح معجزے آپ پیش کریں گے تو۔ میں نا آپ کو ایک اور حوالہ سناتا ہوں۔ دیکھیں اتنے زیادہ گرک تھے، اتنے زیادہ گرک تھے اس میں نبوت میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ اتنے زیادہ گرک تھے کہ ایک عورت آئی ہے اور آپ کے سامنے وہ نہائی ہے اور ننگی ہو گئی ہے، ننگی ہو کے نہانے لگ یہ گئی کون ہے۔ سے امام ہے کہ امام کے سامنے عورت ننگی ہو گیا اور وہ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ایسے حضرت امام اور مسیح خلیفہ موعود ہوتے ہیں آپ کے؟ نہ ہو گئے تھے کہ ان کے سامنے ننگی عورت بھی نہانے لگی، نہیں پتا چلا ان کو، تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہے کوئی آپ میں کوئی بھائی ایسا دیکھیں، بندہ اسلام کہ تو وہ اتنا پردے کا حکم اتنا دیتا ہے، فنا ہو عورت جائے؟ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک عورت رہتی تھی بطور خادمہ کے۔ ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی، جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھرا تھا جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے، وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی۔ حضرت صاحب اپنے کام میں تحریر میں اتنے مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا۔ وہ کیا کرتی ہے، جب وہ نہا چکی ننگی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً آ نکلی، اس نے اس نیم زبانی کو کہا کہ حضرت صاحب کے کمرے میں اور موجودگی کے وقت انہیں یہ کیا حرکت کی؟ تو اس نے جواب دیا، انو کو جو دیندہ ہے۔ دیکھنے وہ کتنا اس نے سچائی کی، جو ہے وہ دلیل دی کہ اس کو کون سا دکھائی دیتا ہے میں اس کے سامنے جتنی مرضی بار ننگی نہ ہو؟ ہے کوئی آپ میں کوئی ایسا بندہ فنا ہو کے فنا ہو جائے اور ایسے کام میں مصروف ہو اور اس کے سامنے ننگی عورت بھی نہ ہے کوئی آپ میں ایسا بندہ لائیں؟ یہ آپ پتہ نہیں کیا ان کو معجزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ معجزے ایسے ہوتے ہیں؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں بھائی کہ میں آپ کو میں آپ کو سناتا ہوں، الہام کی بھی دلیل ہے، الہام بھی ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں مائی رسول بی بی صاحبہ مرحوم نے بواسطہ مولوی عبدالرحمان صاحب جٹ مولوی فاضل مجھ سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت مسیح موعود کے وقت میں اور اہلیہ بابو شاہ دین رات کو پہرا دیتی تھی، امام مہدی کا پہرا دیتی تھی۔ حضرت صاحب نے فرمایا 2 لڑکیاں، حضرت صاحب نے فرمایا ہوا تھا کہ اگر میں سوتے وقت کوئی بات کروں تو مجھے جگا دینا۔ ایک دن کا واقعہ، میں نے آپ کی زبان پر کوئی الفاظ جاری ہوتے سنے، آپ کو جگا دیا۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ ان ایام میں عام طور پہرا پر مائی فجو منشیانی اور اہلیہ بابو شاہ دین ہوتی تھی۔ ہے کوئی آپ میں جس کو رات کے 12 بجے انعام ہوتا ہو بھائی دیکھیں، اور لڑکیاں اٹھاتی ہوں؟ جو آپ کی دوسری بروڈے ہیں ان کے اوپر تو عقیدے کا صرف اختلاف ہے۔ یہ آپ جو بتا رہے ہیں مرزا صاحب کے بارے میں، یہ تو عقل ہی نہیں تسلیم کرتی، اور یہ تو ایک عام مسلمان ہے اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ننگی نہ آ گئی اور ان کے سامنے یہ تو غیر مسلموں میں بھی نہیں ایسی چیز پائی جاتی۔ یہ تو آپ کے سامنے کوئی ننگی عورت نہ ہے، آپ کو تو پتہ چل جائے گا نا۔ ہاں تو پتہ چل جائے گا تو بندہ پرے ہو جائے گا، اس سے کہے گا یہ کیا ننگی کیوں نہ آ رہی ہو، جو کہ تو مطلب ہے نہیں کہ نا، ایک امام صاحب اتنے بڑے یہی تو نشانی ہے، یہی تو امام مہدی کی نشانی ہے کہ اس کو نہیں پتہ چلے گا۔
تو یہ کدھر لکھا ہے کہ ایک عورت ان کے سامنے نہائے گی اور ان کو پتہ نہیں چلے گا؟ تو یہ معجزہ ہو گیا. تو وہ یہ تو غیر فنا ہو مسلموں جائیں میں گے بھی نا، نہیں ایسی حرکتیں فنا پائی ہو جاتی. جائیں گے، جو آپ وہ اپنے فنا مرزا ہو صاحب جائیں کے گے. بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ایسی باتیں تو غیر مسلموں میں بھی نہیں ہوتی. بھئی آپ ایک بندہ لے آئیں جو فنا ہو گیا ہو اور اس کے سامنے ننگی عورت نہائی، اس کو پتہ چل گیا ہو. نہیں بھائی، یہ میں نہیں مان سکتا آپ کی باتیں. لائیں دیکھیں دلیل، اختلاف اگر سچے ہیں تو لائیں دلیل. پہلے دوسری بروڈو پہ تو آپ نے مانا، آپ کے قرآن کا آپ نے مانا اور کیا ہوا ہے، ہمارا اور ہے. تو یہاں آپ کچھ اور بول رہے ہیں. اس کا کیا آپ کو ساتھ لڑیں یا کیا آپ سے بحث کریں؟ آپ کریں بحث، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں بحث، دلیل دیں. دلیل کیا دے؟ جو امام مہدی ہے وہ ان کی جو نشانیاں ہیں وہ آپ کے مرزا صاحب پہ فٹ ہی نہیں آ رہی، وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہمیں. بھائی وہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ والے امام مہدی ہے ہی نہیں مرزا صاحب. تو کیا ہے پھر؟ وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آپ کو نا وہ غلط بیانی کرتے ہیں لوگ. امام مہدی تو ہے ہی نہیں وہ وہ دوسری والے بروڈو امام والے کہہ مہدی رہے ہے، ہیں وہ امام مہدی ہے اور وہ مسیح امام موعود مہدی، ہے. وہ والے امام مہدی نہیں ہے بھائی، وہ والے امام مہدی نہیں ہے. امام آپ مہدی کو نے میں تو دلیل ایک ہی نے دیتا ہوں. آنا تھا نا، امام مہدی دو تو نہیں آنے تھے نا. نہیں یہ وہ والے نہیں ہے نا جنہوں نے آنا تھا. وہ والے یہ جو ہے وہ فوت ہو گئے، وہ فوت ہو گئے. تو وہ آئے نہیں تو فوت پہلے ہی ہو گئے. ہاں وہ پہلے ہی فوت ہو گئے، وہ ابھی آئے نہیں، آنے سے پہلے فوت ہو گئے. یہ دیکھیں جلد 21 ہے، صفحہ 357 ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مہدی کی حدیثیں سب مجروح ہیں، مخدوش ہیں، اکثر موضوع ہیں، ایک ذرہ ان کا اعتبار نہیں. بعض ائمہ نے ان حدیثوں کے ابطال کے لیے خاص کتابیں لکھی ہیں اور بڑے زور سے ان کو رد کیا ہے. یہ حال ہے، خود مہدی کا آنا ہی معرض شک اور شبہ میں ہے. ہم تو نہیں مانتے مہدی، وہ تو یہ انکار پھر کیا ہے مرزا صاحب نے. تو مرزا صاحب کو کیوں مہدی میں مان رہے ہو؟ پھر آپ کہہ رہے ہو مرزا صاحب مہدی ہیں اور مسیح موعود ہیں. یہ دیکھو ہم تو نہیں مانتے. یہ دیکھو وہ کہتے ہیں جلد 21 میں 356 صفحہ ہے. اقول، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولدی فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے، بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، یہاں پہ دعویٰ کیا ہے نا کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن جب وہ غرق ہو جاتے تھے، فنا ہو جاتے تھے، تب وہ کیا کہتے ہیں کہ سنیں کہ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں. دیکھیں آپ، ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو اتنا فنا ہو گیا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں اور یہاں پہ کہہ دیا کہ کم فہم لوگوں نے مجھے مسیح موعود خیال کر لیا؟ لے کے آئیں کوئی ایسا بندہ. نہیں، یہ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ آپ نے جو تصویر لگائی ہوئی ہے یہ میرا خیال ہے آپ کے چوتھے یا پانچویں خلیفہ ہیں، اور ساتھ یہ پتہ نہیں ان گوری کو ہے کچھ نہیں کون ہے. کہنا، تو ان اسلام کو میں تو عورت کے ساتھ ایسے تصویر کھنچانا یا ایک اتنے بڑے یار یہ وقت کے طالب علم خلیفہ ہے، ہو. ابھی طالب علم ہے، کیا ہو گیا، ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. نہیں، طالب علم میں آپ ان کو خلیفہ مانتے ہو، تو ساتھ یہ تصویر جو لگائی ہوئی ہے تو آپ نے. کیا خلیفہ نہیں آہستہ آہستہ سیکھتا؟ نہیں، خلیفہ ہے، ظاہر ہے وہ اس قابل ہے، علم ہے ان کے پاس، تبھی آپ نے ان کو خلیفہ بنایا نا. نہیں، ہم نے کب علم کی بنیاد پر بنایا؟ تو کس بنیاد پہ بناتے ہو خلیفہ پھر آپ؟ وہ اس بنیاد پہ کہ اس کی چہرہ ٹھیک ہے، کل کو اگر داڑھی رکھی تو اچھا لگے گا، سونا لگے گا کہ نہیں، اور لالی پاؤڈر لگایا جائے تو ٹھیک لگے گا کہ نہیں، تو اس یہ لیے آپ بنایا. یہ دین میں چہرہ خوبصورت لگنا، حضرت بلال کا نہیں پتا آپ کو کتنا بڑا مقام ہے؟ وہ پتا ہے آپ کون تھے وہ؟ تو آپ وہ دین میں نبی جو ہے علیہ السلام خوبصورتی کی کی صحابی، بنیاد پر امام نبی بناتے ہو علیہ اپنا. السلام کے صحابیوں سے کیوں ملا رہے ہیں ان کو؟ نہیں، یہ بتائیں کہ اسلام میں عورت کو پردے کا کا حکم دیا تو گیا بھائی کہ عورت ہم پردے میں نہیں رہے. پردے کے قائل. میں آپ کو حوالہ سناتا ہوں. نہیں بھائی ہم نہیں پردے کے قائل. یہ دیکھو میں پھر آپ کو آپ حوالہ کون سناتا ہوں. سے مسلمان ہیں؟ آپ آپ اپنے آپ کو اپنا وہ مسلمان کہہ رہے پاکستان ہو. والا پردہ اپنے پاس رکھیں. نہیں، یہ آپ دیکھیں، کہہ رہے ہو جی ہمارے عقیدے میں ہو، یہ آپ بھی دیکھیں، میں یقین آپ بنو، کو تو آپ اپنی روایت باتیں سناتا دیکھو، ہوں. عقیدے دیکھو اپنے. میں آپ کو روایت سناتا ہوں. بھائی ہم نہیں قائل، آپ جو مرضی کریں. یہ لکھا ہے حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول نے ایک دفعہ مسیح موعود کسی سفر میں گئے، اسٹیشن پر پہنچے، ابھی گاڑی آنے میں دیر تھی. آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگے، جیسے وہ دو جوڑے آپس میں ٹہلتے ہیں نا، جوڑا آپس میں ٹہلتا ہے اور پارک میں یا اسٹیشن پہ ایسے ٹہلنے لگ گئے.
سارے لوگ دیکھ رہے تھے. یہ دیکھ کر مولوی عبد الکریم صاحب جن کی طبیعت میں غیرت تھی اور جوشیلی بھی تھی, طبیعت غیرت بھی تھی اور جوشیلی بھی تھی, میرے پاس ہے کہنے لگے بہت لوگ پھر ادھر غیر لوگ بھی ادھر پھرتے ہیں, آپ حضرت کو کہیں کہ بیوی صاحبہ کو الگ بٹھا دیں. مولوی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا میں تو نہیں کہتا, آپ ہی کہہ کے دیکھیں. ناچار مولوی عبد الکریم خود مسیح موعود کے پاس گئے اور کہا کہ حضور بہت لوگ ہیں اور غیر لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں, آپ بیوی صاحبہ کو پردے میں الگ جگہ بٹھا دیں. حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ جی, میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد عبد الکریم میرے پاس آئے سر نیچے ڈالے ہوئے. میں نے کہا مولوی صاحب لے آئے اور جواب, تو بھائی ہم نہیں اس پردے کے قائل, آپ کیوں, آپ پاکستان میں اپنا حال دیکھیں, ہم نہیں قائل ایسے پردے کے. نہیں آپ اپنا حال دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہو آپ کی جماعت جو ہے سچی ہے, یہ آپ کا امام ایک ہے, یہ امام مہدی کی نشانی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ کا اپنا ملک ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر آپ اتنے سچے ہیں تو آپ کا اپنا ملک ہونا چاہیے, آپ کی اپنی ریاست ہونی چاہیے. یہ کہاں پہ لکھا ہے ملک ہونا چاہیے؟ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے لے کر آج تک مسلمانوں کے 57 ملک ہیں. ہمیں انگریز کی گورنمنٹ میں سکون ہے, ہم بھائی ان کے تلوے چاٹنا پسند کر لیں گے. ایک طرف آپ کو آپ کیا کہہ ہے؟ رہے ہو, میں کہہ رہے ہو کہ آپ سرکاری مسلمان ہو, مطلب آپ نے ایک قسم کا ہمیں اسلام سے فارغ کیا ہوا ہے, تو خود کہہ رہے ہو ہمیں ملک ہی نہیں چاہیے. بھائی ہمارے مذہب کے 2 حصے ہیں, میں بتاتا ہوں. یہ دیکھو میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, آپ کو جو بھی بات میں کروں گا نا وہ حوالہ کے ساتھ کروں گا. ہے کوئی آپ میں کوئی ایسا بندہ کوئی حوالہ دے؟ میں نے کتنی بار آپ سے حوالہ طلب کیا, تو آپ میں نے آپ حوالہ سے سوال نہیں. پوچھتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کی نشانی یہ تھی کہ وہ 7 سال دنیا میں حکومت کریں گے, ملک میں امن و امان ہوگا, عدل و انصاف ہوگا. حوالہ دیں, حوالے سے حدیث ہے بات نا, کریں. حدیث ہے, میں اپنے پاس سے نہیں بول کہاں رہا. پہ ہے حدیث؟ ہے کہاں پہ ہے وہ حدیث؟ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث, 2 منٹ پہلے میں. وہ حوالہ تو سن لینا. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ, تو پاکستان میں بھائی ہمارے مذہب کے 2 حصے ہیں, ٹھیک ہو گیا. ایک حصہ یہ ہے گورنمنٹ کی اللہ کی اطاعت, اور دوسرا حصہ ہے ہمارے مذہب کا گورنمنٹ کی انگریز کی اطاعت. آپ بھائی ہمارا آپ سے کیا لینا دینا؟ آپ سے ہمارا ہر چیز حج الگ ہے, اور اسلام کے جتنے ارکان ہیں وہ الگ ہیں, ہمارا مکہ مدینہ الگ ہے. آپ کو کیا بھائی؟ آپ کا مکہ کدھر ہے؟ قادیاں میں. باقی وہ جو مکہ آپ کا ہے بھائی, اس کی تو چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا. یہ دیکھیں آپ گستاخی کر رہے ہیں مکہ کے بارے میں, دیکھیں. بھائی ہمارے لکھا ہوا ہے کتابوں میں, کیا کریں بھائی؟ ادھر میرے پاس ایک جماعت کی چلو بھائی, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بھائی جان آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ انگریز کے ساتھ یار ہمارے دین کو غلط نہ کرو, کھوتی کے بچے. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اور جان یہ دے لے جی, بھراوا, جان دے اپنا یہ دین اپنے کو بھائی ایک رکھ, منٹ کیا حوالہ ہمیں سنو بارے میں. جلد دیکھیں جی, میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. یہ حوالہ سنے, خدا تعالیٰ نے ہم پر محسن گورنمنٹ کا شکر ایسا ہی فرض کیا ہے جیسا کہ اس کا شکر کرنا. اگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا شکر ادا نہ کریں, کوئی شر اپنے ارادہ میں نہ رکھے, تو ہم نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہ کیا. میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں, مرزا صاحب کہتے ہیں جماعت احمدیہ والے, وہ کہتے ہیں کہ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں. ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں, دوسرے اس سلطنت انگریز کی جس نے امن قائم کیا, جس نے ظالموں کے ہاتھ سے ہمیں اپنے سایہ میں پناہ دی. بھائی بھائی جی بھائی 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 ایک گل سنی, ایک گل کا جواب دیں. جی مرزا نے وفات کتنے پائی ہے؟ یار آپ کو اس سے کیا لگے؟ 2-3 یار ٹٹیوں سے کیا ہوتا ہے؟ 2-3-4 ٹٹیاں وہ آپ لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ 2 ٹٹیاں آئیں. بھائی ساڈا پھر مرزا کیا کہہ ہوا؟ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود ہی پریگنٹ کیا اور میں خود ہی پیدا ہوا. بھائی تینوں کا تو ہم دماغ اتنا مانتے ہیں بھائی, چلتا ہے. آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ مانے نا, میں نے ان کو معجزے سنائے ہیں, یہ کہتے نہیں ہم نہیں موجہ, مانتے. اچھا موجہ یہ ہے اپنے آپ کو خود ہی چدوانا, خود ہی پیدا ہو جانا دوبارہ کیا اس سے ہی. بھائی کون سا موجہ ہے کہ اپنے آپ سے خود ہی پیدا ہو جانا, یہ کون سا موجہ ہے مجھے بتا یار. آپ کوئی مثال لا کے دیں, کوئی ایسا آج تک ہوا ہے؟ یہی تو معجزہ ہے. او بھائی کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا بندہ آج تک جیسا یہ ہوا مرضی. نہیں آپ بتائیں, آپ میں سے کوئی ایسا ہے جن کو 100 دفعہ دن میں رات میں ٹٹی موتر آیا ہو؟ کوئی ایسا ہو؟ تو اس کو ہے مرزا کو, کیا مرزا کو ہے نا.
بھائی آپ کوئی ایک بندہ پیش کریں 14 صدیوں میں جس کو آیا ہو، آپ پیش بھائی کر دیں. ہمارے مسلمانوں میں کوئی کافر پیدا ہوا ہی نہیں، یہ بہت ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ انگریز کی اولاد نہیں، ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کافر کو ٹٹیاں آ سکتی ہیں مسلمان کو نہیں آ سکتی؟ بھائی کیونکہ جانی تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا مرزا الگ ہے، ہمارے مرزے کو یہ ہو گیا ہے. یہ دیکھو یار، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا مرزا آپ کے مرزے نے وفات کدھر پائی؟ وفات والی جگہ بتا دیں. جو وہ مرے تھے وہ لاہور میں مرے تھے، پھر کیا ہوا؟ نہیں، جگہ ہوتی ہے، کم بندہ بستر پہ مرتا ہے، بندہ سفر میں جاتا ہوا وفات پا جاتا ہے، بندہ ٹٹی کرتا ہوا مر جاتا ہے، پھر اس سے کیا ہو گیا؟ کیسے وفات پائی؟ بتایا تو ہے کہ اگر 3-4 ٹٹیاں مرتے وقت آپ گئی تو اس سے بھائی اس سے کیا ہو گیا؟ اور اس نے ایک بات کہی تھی جانی کہ میں نا مدینہ میں جا کے وفات پاؤں گا، ٹٹی کرتا ہوا کیسے مر گیا؟ کس نے کہا بھائی؟ یہ آپ کی کتاب وہ میں لکھا ہے نا جو کہ مکہ اور مدینہ میں بھائی آپ تو غلط کہہ رہے ہیں. آپ یا تو پھر حوالہ دینا، پھر میں آپ کو جواب دوں، اس کا حوالہ لے کے. کتاب ہے نہیں ساکو سادہ قرآن پاک ہے گا تے کو تیری کتاب ہے نہیں میرے کو ہے وا ہن میں 85 جلداں جڑیاں نے 85 جلداں دے وچ میں کتھوں لباں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 85 جلداں جو 10 میں کداں لباں؟ ہن ہر جگہ تے کوئی نہ کوئی تو یہ ابھی جو کہہ رہے تھے ٹٹی والی بات ہے مسلمان کھول کے تبلیغ کر دیں گلیاں جا کے تو وہ نہیں کھول کے تبلیغ تو مرزا جو وہ کھل کے ٹٹیاں کرتے تھے اور یہ آپ مانتے نہیں ہیں نشانی آپ لے آئے ایک. پاکستان میں بیٹھ کے تبلیغ کیوں لگی؟ اپنے والد صاحب انگریزوں کے پاس کیوں آ گئے؟ یار آپ کرنے نہیں نہ دیتے تبلیغ ادھر. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نشان نمبر 85 دوبر سے 16 دن خون جاری ہو گیا تو آپ مانیں گے؟ اس لیے آپ کو ادھر تبلیغ نہیں کرنے دی جاتی. بات سنو یار بات سنو اس لیے نہیں تبلیغ کرنے دی جاتی. ہم آپ کو آپ نے بتایا کہ 16 دن دوبر سے خون جاری ہوا، آپ یہ نشان مانیں. جو ہم آپ کو ادھر پاکستان میں بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کی گنڈ پاڑ دیں گے ہم. تو اس لیے نہیں نا تبلیغ کرنے دی جاتی. آپ ہمارے ساتھ ایسے کریں گے بھائی آپ کے ساتھ آپ ہمارے سامنے آگے یہ کہہ دو نا یہ ابھی نبی ہے، ہم آپ کی گنڈ پاڑ کے آپ کے گھر پہنچا دیں گے یار، ہم اتنا کر دیں گے. صحیح ہو گیا. آپ کے گنڈ میں نا اچھا چلو جوید گجر بات سنو گالی نہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں. اچھا NCA فیضان بھائی، آپ آصف بھائی، اب آپ گفتگو کیجیے تو باقی گفتگو انشاءاللہ میں بعد میں کرتا ہوں. ایک بات اور سن لیں بھائی جان، ایک بات اور سن لیں جی. السلام علیکم آصف بھائی اور عثمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ویسے ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی جی محترم، کس سے بات کرنی ہے بھلا؟ NCA صاحب ہیں ہمارے ساتھ. NCA صاحب مائک انمیوٹ کیجیے گا. جی میں ابھی آپ کو سن رہا ہوں، پھر تھوڑی دیر میں کرتا ہوں بات. اچھا لیکن تھوڑی دیر کر لیجیے گا بات، لیکن بتا دیں کہ آپ نے کس موضوع پہ کرنے کے بعد. موضوع آپ کا چل رہا ہوگا اسی پہ بات کریں گے. اچھا موضوع تو ان کا بڑا بے حیائی والا ہے، بغیرتی والا موضوع ہے. موضوع تو انہوں نے یار آپ کو ٹٹی نہیں آتی، آپ کو ٹٹی نہیں جاوید آتی گجر کیا؟ صاحب آپ کون ہیں؟ آپ قادیانی ہیں یا اہل تشیع ہیں؟ کون سا تعلق ہے آپ کا؟ اپنا ذرا تھوڑا تعارف کرائیں. بھائی میرے خیر مار دے، قتل کر دے. قادیانی نہ کہیں بھائی، زبان تو کڈی نہ لفظ. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب بات سن لیں نا، اب بات سن لیں ہماری، باقی ذرا میوٹ کر لیں، میری بات سن لیں اب آرام سے. عثمان بھائی سے آپ کی جو گفتگو ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کی مہربانی ہے ذرا میرے لحاظ سے گفتگو کیجیے. تو آپ بتائیں آپ کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی یہ کدھر فوت ہوا تھا یہ بتا دو، میرے علم میں اضافہ کر دو. کس بارے میں آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کی نجائز الحاظ، یہ کدھر ہمارا آپ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہمارا ہے، آپ نے مجھ پر کیوں کہا یہ ہمارا ہے؟ بھائی ایک منٹ تھوڑا نہیں ہے.
यार उस्मान भाई तुसी बात नहीं आंदी अपनी हरकतां तो ओ भाई गुजर साहब पहले ना बात की मुकम्मल तफसील अपनी मुकम्मल कर लेते हैं तहकीक, फिर गुफ्तगू करते हैं। यार हम लोग आप बात सुन लो और जावेद साहब गल तो सुन लो ना, जावेद साहब हुण गल सुन लो मेरी, गुजर साहब गल सुन लो पूरी, फिर बोलिया जे गल सुन लो पहले साडी। तुसी पहले पूरी तहकीक कर लेंदे या किसी को पुछ लेंदे यार ਇਹ ਬਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਰਿਜ਼वी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਮਝਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਰਿਜ਼वी ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ, ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। चलो ठीक है जी। जी उस्मान भाई कर रहे हैं आप बात। जी जी। अच्छा, ब्रेव लीडर भाई मुझसे बात कर रहे थे। ब्रेव लीडर भाई अब माइक अनम्यूट करें आप। जी बोले। मेरे भाई बात सुनो, मैंने आपको ना एक बार सुना भी है, कादियानियों की बराड पे आप गए हैं, ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल भी इस हवाले से कादियानियत के हवाले से नॉलेज नहीं है, तो मेरे भाई क्यों जाते हैं आप उनकी बराड के ऊपर? भाई मैं उनको बताता हूँ कि आप जो कह रहे हैं जिनको आप इमाम महदी समझ रहे हैं, हम उनको नहीं मान रहे। मैंने आपसे इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं आसमानों पर। मैंने आपसे हदीस तलब की, आप उनको चाहिए था कि आप हदीस देते। कादियानी आपसे पूछ लेता कि हदीस दो, क्या करते आप वहाँ पे? कौन सी हदीस है? ये जो इमाम महदी के आने की निशानी के बारे में आप बात कर रहे हैं। भाई मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उनको हवाले देता हूँ हदीस से और कुरान के। नहीं ना देते आप हवाले, मैंने आपको 2 बार सुना है। मेरे भाई बात सुनो, ये जो इस पे बहस है वो सिर्फ उलमा करते हैं, यहाँ जिनको उलमा की इजाज़त हो वो करते हैं, इनके साथ बहस व मुबासा। आमी बंदे को इजाज़त ही नहीं है, वो इनकी जाके बराडों के जाके चमकाए इनकी बराडों के ऊपर, और फिर ख़ुद भी जब वो जनाब आपको कहेंगे पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ, ये हवाला दो, और आप वहाँ पे कच बैसी करेंगे, हवाला नहीं होगा, नंबर भी याद नहीं होगा हदीस का, तो आपको जो है वो उल्टा जो है वो बचाए उनका रद्द करने के, आप जो है वो शर्मिंदा होके आएंगे। ठीक है, तो आइंदा से आप मुकम्मल हवालाजात के साथ बात करें, अगर करनी है तो वो एक मौजू लें। आपको ईसा अलैहिस्सलाम की हयात वफ़ात के ऊपर आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं आपको एक आधी आयत पेश करूँगा, आप उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। पेश करें। और सूरह अल इमरान आयत 55 पे ज्यादा बात करते हैं, जिसमें लिखा है राफ़िउ का इलैया। होता है, तो जब हमारे पास रेफरेंस ही कंप्लीट मौजूद नहीं होंगे तो वो बड़ा एक निज़ाम आउट हो जाता है बंदे का, तो सामने वाला जो है वो गुफ्तगू करता रहेगा, तो हम अगर गुफ्तगू करेंगे सामने वाला भी गुफ्तगू करेगा, हमारे पास वो कहेगा जी रेफरेंस ही कहें, हमारे पास रेफरेंस उस वक्त ना हो, हम आए बाएँ शाएँ करें, तो जो बाकी सुनने वाले हैं अगरचे
وہ آپ کے ہم مسلکی ہوں، لیکن ان پر جو تعصب ہے، ان پر جو تاثر ہے وہ غلط پڑے گا کہ جی یہ جو سامنے والا بندہ ہو سکتا ہے بات صحیح کر رہا ہو، ہمارا بندہ بات غلط کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب مکمل ریفرنسز موجود ہوں، یا آپ اہل علم، اگر کوئی اہل علم بندہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، یا آپ مکمل ریفرنس ساتھ رکھیں، پیج نمبر کون سا ہے، جلد نمبر کون سی ہے، کتاب کا نام کیا ہے، یا کون سی آیت مبارکہ ہے، اس سے کیسے دلال ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو سمجھنی چاہیے۔ تو عثمان بھائی کا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے۔ دیکھیں بھائی، میں ان سے پوچھتا ہوں، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے کہ امام مہدی میرے خاندان سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے سنن ابن داؤد 4284 حدیث میں۔ تو آپ ثابت کریں، اب میں ان سے کہتا ہوں ثابت کریں کہ آپ کے مرزا صاحب سے جو وہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو میں ایسے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دو اچھا ابھی جو حدیثیں، میں ایک آپ کو سنن ابن حوالہ داؤد دیا میں تھا ہے نا، اور ایک سنن ابن بات ماجہ میں بھی ہے۔ دو حدیثیں ہیں، دو ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، میں اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو۔ جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے امام مہدی کی یہ نشانی اور حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ ان کی اولاد سے، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ اور بھی احادیث ایسی مل جائیں گی جس میں کہ اور ہوگا ان کا نسب، ٹھیک ہے۔ اب ان احادیث کے اوپر جرا ہوتی ہے، ان کے اوپر ہے کہ آپ کو مکمل ان احادیث کا مجموعہ کو دیکھنا پڑے گا، پھر موقف ایک جمہور کا موقف اس کے بارے میں کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اس طرف بھی اگر آپ نہ جائیں، مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کریں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں ہی نہیں، وہ اس دعوے سے انکار کرتا ہے، اور خود میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کے سنایا تھا، ابھی میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ حوالہ مرزا وہ کہے نا جی ہم مہدی مانتے ہیں، وہ کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا تھا، تو وہ کہے کہ بھائی جن کے بارے میں بتایا تھا نا مرزا قادیانی اسے انکاری ہے۔ میں آپ کو حوالہ پڑھ کے سنایا تھا، حوالہ نوٹ کریں۔ اچھا چلیں، یہ آخری بات، دو باتیں مجھے بتا دیں کہ ایک مسلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ کب آئیں گے، ان کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ ان کی کیا نشانی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ اجماع امت ہے، قطعی جو ہے وہ نص موجود ہے، قرآن میں بھی احادیث بھی موجود ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، پکا کافر، ٹھیک ہو گیا، پکا کافر۔ یہ تمام کے تمام ائمہ محدثین نے اس کے اوپر وہ حکم لگایا، یہ آپ کی ضروریات دین میں سے بھی ہے عقیدہ یہ آپ کا، تو اس عقیدے کے برخلاف کوئی مسلمان ہے تو وہ کافر ہے، پکا دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں وہ آپ کو حوالہ دوں، یہ لیں۔ چلے دوسرا، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ وہ کب آئیں گے اور ان کے آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ وہ بتا دے، وہ آگے پیچھے آپ حدیثیں پڑھ لیں گے نا، ادھر ہی سنت ابو داؤد میں جو 4282 نمبر، ادھر آگے پیچھے آپ حدیثیں 12 حدیثیں ہیں وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ، میری بات سنیں، حضور وہ جب عثمان بھائی کہہ رہے ہیں نا، ان کا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن کا بھی اتنا نالج نہیں ہے، صحیح ہے، قرآن کا بھی نالج ہونا چاہیے، ہاں سب سے پہلے آپ کو ان کی کتابوں کا نالج ہونا چاہیے۔ آپ ان سے ان کے منہ پہ تھپڑ مارے نا پھر مزہ آتا ہے، صحیح ہے، اپنی کتب میں سے نہیں، ان کی کتب میں سے آپ ان کے منہ پہ تھپڑ مارے نا پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ ہاں آپ کے پاس کو کہیں، ایک منٹ بعد آپ کو وہ کہیں کہ ہم امام مہدی مانتے ہیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا، تو دیں حوالہ جلد 21 کا صفحہ 356، کہیں کہ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں مہدی ہوں، وہ جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے، بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے۔ اور ایک ہی حدیث ہے جس کے اوپر خود مرزا قادیانی نے بھی کہہ دیا، یہ بھی ضعیف ہے، موضوع اور من کرتا ہے، جس میں ہے لا مہدی الا عیسیٰ، کہ نہیں ہے کوئی مہدی سوائے عیسیٰ کے، وہ حدیث کو خود مرزا قادیانی ضعیف موضوع مانا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر بعد میں مرزا قادیانی نے کہا نہیں 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 نہیں، وہ تو صحیح حدیث ہے، وہ تو صحیح حدیث ہے۔ تو یہ ہے کہ بھائی وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اقرار کے بعد انکار نہیں سنا جاتا، اقرار کے بعد انکار نہیں سنا جاتا، کہ بھائی وہ کیسا ہے بندہ، بھائی تو نے جو ہے وہ شراب پی ہوئی ہے،
کہ ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے مجھے الہامن بتا دیا کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور تمام کی تمام مہدی کے بارے میں جتنی حدیث ہیں وہ موضوع ہیں، مخدوش ہیں، اور دوسری طرف تو کہہ رہا ہے نہیں 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 ایک حدیث صحیح ہے، اور اسی حدیث کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ ضعیف ہے، بعد میں کہتا ہے نہیں 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 یہ صحیح ہے۔ تو وہ سارے حوالہ جات آپ کو قرآن و حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ تو ہونا چاہیے نا کہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، آئیں گے۔ بالکل بالکل، ظہور ہوگا، وہ پیدا ہوں گے، پیدا قیامت ہوں سے گے، پہلے پیدا ہوں گے وہ۔ جی 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 پیدا ہوں گے، اور پھر ان کو ابدال عربیوں میں سے ہوں گے اور عربی بولتے ہوں گے۔ جی بھائی عربی بولتے ہوں گے، ہمارے میں سے نہیں ہوں گے، یہ پاکستان کے ہوں گے، عرب کے ہوں گے، عرب عرب کے ہوں ہوں گے، گے اور ان کا جی ظہور ہوگا خانہ کعبہ میں طواف کے دوران لوگ ان کو دیکھیں گے۔ لیکن ان جی کا بالکل اشارہ مشرق کی طرف کیا گیا تھا کہ مشرق کی طرف پیدا ہوں گے وہ۔ تو بھائی نہیں آپ کو نہیں نہیں کسی کو نہیں، وہ نہیں بات بھائی، ہے، اس سے پردہ وہ نہیں ہے۔ نہیں استاد جی، کدھر آپ پتہ نہیں آپ کون سی حدیثیں پڑھتے ہو مولانا، تو بھائی وہ ہمیں مجھے نہیں دجال کی پتہ۔ کوئی سے دجال کی پڑی ہے، مجھے پتا ہے کوئی سے دجال کی پڑی ہے۔ اچھا دجال کی، ہاں دجال کی یہی ہے۔ تو بھائی یہ آپ مشرق لوگ کی جو ہے طرف نا عثمان بھائی کی بات ابھی بھی نہیں سمجھے۔ عثمان بھائی کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی قرآن و حدیث سے نہ ان کا اپنی بیان کریں، بلکہ اچھا انہی کی عثمان بھائی، کتاب سے ان کے منہ نیچے یہ ایک بندہ آیا جس نے بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصویر لگائی ہے اور لکھا ہے وہ پراؤڈ آئی اسٹوڈنٹ آف انجینئر دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، فرقوں کی دکانیں بند۔ اچھا تو ذرا اسے کال ڈالیں اور اسے اوپر بلائیں، ذرا اسے بتائیں یار کون سی دکان بند ہو گئی ہے۔ جی جی میں نے لے لیا ہے کال کے اوپر، دیکھیں وہ آتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہیں ان سے۔ چلے آئیں جی مرزائی صاحب، ذرا اوپر تو آئیں، معذرت، السلام ہمیں بھی علیکم تبلیغ کریں ورحمۃ تھوڑی سی اللہ آگے۔ وبرکاتہ۔ معذرت، میں نے سلام نہیں لی تو میں ان بھائی کو سمجھانے لگ گیا۔ ہاں میں بھی، میرے پاس بھی ان کی کتب پڑھی ہیں، لیکن میں خود ہی نہیں اس چیز پہ پڑھتا، کیونکہ ان کی کتاب سے اگر حوالہ دیا جائے نا پھر زیادہ مزہ آتا ہے۔ ہم تو بھائی رافضیت پہ زیادہ کام کرتے ہیں، ادھر ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو ابھی تھوڑا تھوڑا سیکھ رہے ہیں ادھر بھی، لیکن بھائیوں کو سمجھنا چاہیے اگر نالج نہیں ہے تو نہ جائے ان کی براڑ پہ، اپنی براڑ پہ سکون سے اپنے بندوں کے پاس آ کے بیٹھے، نالج سیکھیں۔ جی بالکل بالکل۔ دوسرا یہ ہے اپنا ایس پی بھائی، اور بندے ہوتے بھی وہ ہیں جاتے بھی وہ، میں ان کو 2 بار سن چکا ہوں، اور ان کو گھنٹہ گھنٹہ ایویں ہی آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے، گھنٹہ گھنٹہ قادیانیوں نے یہی تو کرنا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ آیا ہے بس اس کو ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ بٹھا کر رکھو، اور براڈ جو ہے وہ چلتی جائے گی، پتہ لگے گا ہاں بھائی قادیانیوں نے ایک مسلمان کو بٹھایا ہوا ہے اور باتیں کر رہے ہیں، اسے حوالے طلب کر رہے ہیں، اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے یہ خوش ہوں گے۔ تو یہ کام جو ہے نا وہ تو جو ایک عقل مند شخص ہوتا ہے وہ اسی وقت کہتا ہے نہیں یار میں جاتا ہوں، یہاں پہ اچھی بات نہیں ہے، میں پہلے حوالہ لے آؤں، بات لے آؤں، پھر ان کے ساتھ آ کے گفتگو کرتا ہوں۔ اچھا یہ جو کلندری جو ہے وہ قادیانی مرزواٹو وہ آ نہیں رہا بھائی اوپر، آگے جی فیضان بھائی مرزا قادیانی کے حوالے سے سب سے پہلے گفتگو کریں، پھر اس کے بعد مرزا انجینئر پہ آ دیں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے پیارے بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ وعلیکم جی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار یہ کیا میسج لکھ رہے ہو قلندری بھائی آپ؟ یار ڈی بھائی آپ کو پتہ ہے میرا دل ہوتا ہے کہ میں اپنے استادوں کو کچھ نہ کچھ فیض دلواتا رہوں۔ ہاں بالکل، یہ اپنے ہی بندے ہیں لیکن یہ جان بوجھ کے نیچے لکھ رہے ہیں۔ تو میں یار جسٹ مذاق کر رہا تھا، تو الحمدللہ ہمیں جو سبق بابا جی دے گئے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ یاد رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو احمد بھائی بھی جانتے ہیں، تو یہ تو میں بس مذاق کر رہا تھا تھوڑا، تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، تمام بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، ویسے آپ نے ہمیں سمجھ لیں کہ اپسیٹ کر دیا، ہم بڑا خوش ہوئے تھے کوئی پلبری آیا ہمارے پاس۔ اچھا جی، نیچے کوئی قادیانی یا مرزائی بیٹھا ہو، مرزا جونیئر جیلمی یا مرزا سینئر قادیانی کا ماننے والا، تو اوپر آئے، آگے تبلیغ کرے ہمیں۔ وہ فیضان بھائی ایک مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے ایک دن موقف لگایا تھا، تو وہ بولتا تھا کہ عید کے بعد میں تجھ سے ڈیبیٹ کروں گا، لیکن بھائی گزر ایک منٹ یار، ایک منٹ بھائی جان، آپ پاپا بھی یقین کرتے ہیں یار عثمان بھائی؟
جاوید بھائی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، ذرا مائک میں نے کہا کمپلیٹ بھیا اپنے بابوں پہ یقین کرتے ہو آپ؟ بابوں پہ درباروں پہ، ہاں درباروں پہ جانا، بابوں پہ یقین کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک یار ہے۔ اگر بابوں پہ یقین نہیں کریں، بابوں کا اگر ہم خیال ہی نہ کریں تو نماز ہی نہیں مکمل ہوتی ہے۔ بھائی خیال عزت ہو ہوتا ہے، خیال ہو ہوتا ہے، ماننا ہو ہوتا ہے۔ ماننا یعنی کہ ان کا ادب احترام کرنا، تو وہ تو اگر ہم ادب و احترام ہی نہ الگ کریں تو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہم ان تو کی دعا مسلمان ہی مانگنا۔ نہیں ٹھہرتے۔ بھائی بات سنو، میرا سوال یہ ہے کہ آپ بابوں سے دعا کرتے ہو کہ اس کے صدقے میں یہ مل جائے؟ وسیلہ تو ہم اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تو وہ وسیلہ ہم اختیار کرتے ہیں الحمدللہ جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا بھائی یہ جو ہے چشتی رسول اللہ، یہ جو چیزیں ہیں، ہے۔ چشتی رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ یار بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں چشتی کو مانتے ہیں، چشتی رسول اللہ، بابا فرید۔ لعنت اللہ علی ایک منٹ الکاذبین، فضان یہ بھائی، تو ایک منٹ بالکل ایک جھوٹ منٹ ہے۔ ایک منٹ یہ لوگوں نے جو ڈونگری چاہا ہوا آپ کسی بھی بریلوی کو یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے اپنے چشتی رسول اللہ کسی کو؟ ایک منٹ ذرا مجھے، میں وہی عرض کرنے لگا، ایک منٹ سے ٹھہریں تو صحیح نا جناب۔ بھائی وہ دماغ میں چیز ہے بھائی، نکال دو نا، میرے کلیئر کر دو بھائی۔ اچھا میری بات سنیں جاوید بھائی، آپ کی ماشاء اللہ کتنی ایج ہے؟ بھائی 20 سال ہے۔ ماشاء اللہ 20 سال آپ کی ایج ہے، تو آپ نے آج تک کسی بندے کے منہ سے یہ کلمہ سنا ہے چشتی رسول اللہ والا؟ نہیں، بس لوگوں کو باتیں کر کے دیکھتا ہے۔ یار باتیں اگر ہم باتیں کریں جی مرزا انجینئر کا والد ہے ہی نہیں تو کیا پھر یہ نہیں بات بھائی ٹھیک ہو میں جائے نہیں گی؟ مانتا ایسے لوگوں کو۔ تو جو دیکھیں بندہ نا، صحیح بات کرے نا، میں اس کی صحیح بات مان لیتا ہوں، اچھا جو وہ غلط کرے نا میں وہ غلط کہ کہتا کریں ہوں۔ گے نا بات، ابھی انشاءاللہ کریں گے بات کہ کون بات صحیح کرتا ہے کون نہیں کرتا، وہ تو ایک الگ موضوع آ جائے گا نا۔ ابھی جو آپ نے بات کی ہے چشتی رسول اللہ والی، آپ نے یہ خود پڑھی ہے کسی کتاب میں؟ میں نے یار بڑے مولویوں کو دیکھا کرتے ہوئے، بڑی یار لمبی لمبی چشتی داڑھی رکھی یعنی کہ ہوئی ہے۔ وہ اس یہ کلمہ پڑھا رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معاذ اللہ؟ بھائی آپ یقین کرو گے، میں نا ایک ساتھ ساتھ کام کرتا ہوں، ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں، اچھا ایک بندہ مولوی اچھا میرے سامنے کہا جو کوئی ساڈا قرآن سانوں نہیں سکھا سکیا، ساڈے قرآن چ نہیں ہے، ساڈے بابے کو کچھ ہے یار، یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو انہوں نے وہ ایک جملہ جو کہا تھا نا، وہ آپ نے صحیح طرح سنا نہیں تھا۔ میں بتاتا ہوں، وہ عمران آسی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ تہاڈا قرآن یعنی کہ تسی قرآن پڑھ کے وہ کچھ نہیں سیکھتے جو ساڈے بابے نے سانوں سکھا دیتا، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ خارجین قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں میں اٹک جائے گا، اس سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن پڑھ کے تم لوگ امت کو مشرک بنائی جا رہے ہو، تو یہ انہوں سنو، نے اس ضمن میں لگی سمجھ یہ بات کی تھی۔ آپ سمجھیں ہیں بات کو؟ لگی سمجھ بھائی مرزا کی یہ بات غلط ہے، وہ پاپوں کو غلط کہتا ہے، جو پاپوں کے بارے میں خود ہی غلط بولتے ہیں، اپنا گجر تو صاحب، اپنا اگر اجازت ہو تو میں اپنے ایک چھوٹی سی خبر سنانی ہے آپ لوگوں کو، اگر عثمان بھائی ہمیں اجازت دیں تو ایک ویڈیو آپ کو سنانی ہے، بڑی تازہ ترین ہے۔ ضرور یہ جی بڑی مہربانی آیا ہے جو یقیناً قابل تعریف ہے کہ اس نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دنوں یعنی کہ وہاں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں وہاں لندن میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ جب ختم نبوت یا ناموس رسالت کا مسئلہ آئے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کس کس سپورٹر ہیں، آپ بھول جائیں کہ آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے لیے ہماری نیشنلٹیاں بھی قربان، ہماری جو یورپ میں کاروبار ہیں وہ بھی قربان، ہماری جو نوکریاں ہیں وہ بھی قربان۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر کمپرومائز کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس واقعے کا میں اب ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ دراصل عید الفطر سے 2 دن پہلے کا لندن میں واقعہ ہوا ہے۔ مجھے کافی اسی ٹائم معلوم پڑ گیا تھا، میری کافی لمبی گفتگو ہوئی اسی حوالے سے، لیکن عید کی چھٹیوں کی وجہ سے، عید کی مصروفیات کی وجہ سے میں اس کے اوپر ویلاگ نہیں کر سکا، اور میں سوچا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے آرام سے تفصیلی گفتگو کروں گا جو تقریباً میرے خیال ہے ہر آدمی کو سمجھ بھی آنی چاہیے۔
नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, क्योंकि इस वीडियो में पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अक्सर तनकीद करता हूँ पीटीआई के लोगों के ऊपर, लेकिन जो पीटीआई के दोस्तों में लंदन में तहरीक लबैक का साथ दिया, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी वो तहरीक लबैक का साथ देंगे। तहरीक लबैक का साथ देते हुए कोई उसमें तहरीक लबैक का फायदा नहीं है, उनका अपना फायदा है इस दुनिया में और आखिरत में। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि कादियानी और मुसलमानों के हवाले से ये खबर है, लंदन में एक वाकया पेश आया। उसमें डिटेल में आने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में खासकर पाकिस्तान के जो नाम नेहाद मुसलमान हैं, नाम नेहाद से मुराद ये है कि जो दावा तो करते हैं कि हम खत्म नबूवत के दफा करने वाले हैं, खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, लेकिन जहां वक्त आता है खत्म नबूवत का दफा करने का तो वो किसी न किसी मसलत का शिकार हो जाते हैं। जो हमारे लीडरान हैं वो तो खैर मगरिब के गुलाम हैं, उनको तो जाती मफादात हैं, या उनके जाती मफादात हैं या उनके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन जो आम पाकिस्तानी शहरी मुसलमान है वो इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने लीडर के पीछे खड़े हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा लीडर किस सीधे रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे, वो लीडर का दफा करते करते वो खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाल देते हैं खत्म नबूवत के लिए, कि से वो गद्दार साबित हो जाते हैं। तो जो काम लंदन के मुसलमानों ने किया है, यानी यकीनन उनको सलाम है कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, पाकिस्तान में यानी कि 90 एक इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, 98% आबादी मुसलमानों की है। जहां मुसलमान मसलत का शिकार हो जाते हैं कि यार कादियानी क्या कहेंगे, या हमारे इनके साथ मफादात हैं, या हमारा इनके साथ कारोबार है, या हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन लंदन में जहां कादियानियों का गढ़ है वहां जो मुसलमानों ने कारनामा सर अंजाम दिया तो यकीनन वो काबिल तारीफ है। और उसमें खासकर जो मैं जिक्र करूंगा वो अली भाई लंदन वाले का। वहां तो सब पीटीआई वालों ने मिल के किया है, लेकिन अली भाई लंदन वाले का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ईद से एक दिन पहले उसके साथ मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई, कुछ रिकॉर्डिंग भी उसकी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि ये दरअसल वाकया हुआ क्या है और मुसलमानों को वहां कामयाबी मिली है और कादियानियों को जिल्लत का सामना करना पड़ा। वजह क्या थी कि सब मुसलमान यकजा थे, वहां कोई तहरीक लबैक नहीं थी, वहां कोई पीटीआई नहीं थी, कौन थे? मुसलमान थे। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे मुसलमानों को यकजा होना चाहिए कि जहां खत्म नबूवत या नामूस रसालत का मसला हो तो वो भूल जाएं कि वो तहरीक लबैक के सपोर्टर हैं या पीटीआई के सपोर्टर हैं या नून लीग के किसी की भी हैं। जहां खत्म नबूवत और नामूस रसालत का मसला हो तो उनको एक ही प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए। नाज़रीन, हुआ कुछ कि लंदन में एक होटल है जिसका नाम है रॉयल नवाब होटल। वो एशिया का सबसे बड़ा यानी कि बड़ा मशहूर होटल है। अली भाई साहब जो मेरी गुफ्तगू हुई उसने पूरी डिटेल मुझे बताई और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। वो सर लंदन जो रॉयल नवाब लंदन होटल है जिसका मालिक है उसका नाम है डॉक्टर विकास। वो चांद रात के हवाले से उन्होंने अपने होटल में एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम की जो तशहीर थी या उसकी जो पब्लिसिटी थी या उसकी जो एक जिम्मेदारी उसने लगाई थी वो एक था समारा प्रोडक्शन का जो एक मालिक है कादियानी है अताउल हक कादियानी, उसकी ड्यूटी थी। जब अली भाई लंदन वाले को इन लोगों मुसलमानों को यानी कि जब मालूम पड़ा कि यार ये तो एक मुसलमानों का होटल है, ये सच्चे पक्के मुसलमान है लेकिन ये कादियानियों के साथ मिलके कादियानियों के साथ मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उन्होंने एहतजाज किया। उस एहतजाज में उन्होंने होटल वालों को कहा है कि भाई आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने होटल वालों को याद दहानी कराई कि भाई आप ऐसा करें कि आप इस कादियानियों से लातलगी का इज़हार करें। तो उन्होंने एक दिन पहले जो अताउल हक कादियानी है जो मसरूर कादियानी का बहुत ही करीबी आदमी है, वो उसको उन्होंने उससे अलग कर दिया। उसने अपना शिकवा भी किया, सब कुछ भी किया। जब एहतजाज हुआ उस एहतजाज के दौरान अली भाई थे और अली भाई की जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा तो उसमें मालूम पड़ेगा कि उसमें कौन कौन थे। उसमें पीटीआई के लोग भी थे। यकीनन अली भाई से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहा था कि भाई देखो मलिक भाई, यहां सिर्फ तहरीक लबैक का नाम नहीं लेना, यहां सब मुसलमान थे। लबैक वालों को तो वहां पीटीआई के थे, नून लीग के नहीं थे। जी क्या नहीं भाई, होगी वीडियो आपकी कंप्लीट? मेरी आवाज आ रही? जी जी आपकी आ रही है, इनका नेट चला गया।
شاید بھائی مجھے ویڈیو پتا بند ہے ہو تو گئی آگے ہو. کا وعلیکم السلام. نہیں ایسی اب یہ بس وہ کچھ ایسے پتہ آپ کو عثمان بھائی ایک ایسا طبقہ بھی اٹھا ہے ساروں کو کافر کہہ رہا ہے اور خود مسلمان ہے. وہ پتہ آپ کو طبقے کا نا وہ 7-8 آدمی بس مسلمان ہے بس. بغیر میں مجھے ہنسی بہت آتی ہے. میں بولتا ہوں کہتے رہو تمہارے کہنے سے کچھ نہیں بنے گا جو مرضی کہو تم. اچھا فیضان بھائی اور عثمان بھائی، ویسے میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا. یہ میں وہ کل انجینئر کے اسٹوڈنٹ کے پاس